سلسلہ ہدایت قرآن، سنت اور اہل بیت علیہم السلام میں خوش آمدید۔ خوش آمدید۔ آج ہم سورہ العالی جو قرآن کریم کی 87ویں سورہ ہے اس پر بات کریں گے۔ جی، سورہ العالی، اس کا نام ہی العالی یعنی سب سے بلند و برتر ذات۔ بالکل، یہ نام پہلی آیت سے ہی لیا گیا ہے۔ اس سورہ کے اور نام بھی ہیں، جیسے سبح اسم ربک العالی یا صرف سبح۔ اور اس میں بنیادی پیغام کیا ہے؟ بنیادی طور پر 3 باتیں ہیں: اللہ تعالیٰ کی پہچان اور اس کی عظمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ فرائض، اور یہ کہ آخرت کی زندگی دنیا سے کئی بہتر ہے۔ اچھا، اور اس میں آیات کتنی ہیں؟ 19 آیات ہیں۔ اور یہ مکی ہے یا مدنی؟ اس بارے میں کچھ اختلاف ہے شاید؟ جی، تھوڑا اختلاف ہے۔ زیادہ تر مفسرین اسے مکی مانتے ہیں، یعنی اسلام کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی، سورہ تکویر کے بعد۔ کچھ کا خیال ہے کہ مدنی ہے۔ اگر مکی ہے تو پھر توحید اور آخرت پر زور زیادہ ہوگا؟ یقیناً مکی سورتوں کا مرکزی موضوع ہی یہی ہوتا ہے: توحید، اللہ کی قدرت اور آخرت پر ایمان کو پختہ کرنا۔ اس سورے کی فضیلت کے بارے میں بھی کچھ روایات ہیں۔ جی ہاں، کئی اہم روایات ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سورہ بہت پسند تھی۔ سبحان اللہ۔ اور امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اسے فرض یا نفل نماز میں پڑھے گا، قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ ماشاءاللہ، یہ تو بہت بڑی فضیلت ہے۔ ایک اور اہم روایت عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ عنہ سے ہے کہ جب یہ آیت سبح اسم ربک العالی نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اپنے سجدے میں شامل کر لو۔ اچھا، یعنی سجدے میں سبحان ربی العالی پڑھنے کا حکم اسی آیت سے جڑا ہے؟ جی، روایات یہی بتاتی ہیں۔ تو اب آئیے ان آیات مبارکہ پر غور کرتے ہیں۔ ضرور۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک العالی۔ آیت 1 ترجمہ: اپنے رب کے نام کی تسبیح کرو جو سب سے بلند ہے۔ تو آغاز ہی تسبیح کے حکم سے؟ جی بالکل، تسبیح کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو پاک قرار دینا، ہر قسم کے عیب سے، نقص سے، کمزوری سے اور شرک سے بھی۔ یعنی یہ ماننا کہ وہ ہر اس چیز سے پاک ہے جو اس کی شان کے لائق نہیں۔ پھر فرمایا اسم ربکا، اپنے رب کے نام کی تسبیح۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ذات کی یا نام کی؟ اس میں مفسرین کی 2 آراء ہیں۔ کچھ کہتے ہیں اسم سے مراد خود ذات الہی ہے، یعنی مسمى۔ کچھ کے نزدیک نام ہی مراد ہے، کیونکہ نام ہی تو ذات تک پہنچاتا ہے۔ اچھا، عملی طور پر مفہوم قریب ایک ہی ہے کہ اللہ کا نام لیتے ہوئے یا اس کی ذات کا تصور کرتے ہوئے اسے ہر نقص سے پاک سمجھا جائے۔ یعنی اسے بتوں کے برابر نہ سمجھے؟ بالکل، نہ اس کی طرف کوئی کمزوری منسوب کریں، جیسے عاجزی، جہالت یا ظلم۔ پھر ربو کا یعنی تیرے رب کہا، یہ بھی واضح کرتا ہے کہ یہ وہ رب ہے جس کی دعوت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے ہیں، جو مشرکین کے خداؤں جیسا نہیں ہے۔ جی، ان کے خود ساختہ ربوں سے بالکل الگ، بلند و بالا۔ اور العالی، اس کا مطلب صرف بلند نہیں ہے، بلکہ وہ جو ہر تصور سے، ہر خیال سے، ہر موازنے سے بلند ہے۔ اتنا بلند کہ مخلوق کی کوئی صفت، کوئی مثال اس پر فٹ نہیں بیٹھتی۔ اس کا کسی سے موازنہ ہو ہی نہیں سکتا۔ العالی کا یہ پہلو بہت گہرا ہے، یعنی وہ بس سب سے اونچا نہیں بلکہ ہماری سمجھ سے بھی بالاتر بلندی پر ہے۔ بالکل۔ اور تسبیح صرف زبان سے سبحان اللہ کہہ دینا نہیں ہے، بلکہ دل سے ماننا اور عمل سے ثابت کرنا کہ اللہ ہر شرک، ہر نامناسب خیال سے پاک ہے۔ جی، یہ توحید کی اصل روح ہے۔ اچھا، اگلی آیت اسی العالی رب کی شان بیان کرتی ہے، اس کی تخلیق کے حوالے سے۔ الذی خلق فسوی، آیت 2 ترجمہ: وہ جس نے پیدا کیا پھر درست بنایا، یعنی سوارا۔ پیدا کیا اور پھر سمارا، سوا کا کیا مطلب ہے یہاں؟ سوا یعنی بالکل ٹھیک ٹھاک بنایا، متوازن، منظم، بہترین شکل و صورت اور نظام کے ساتھ۔ اچھا، یہ جو تسویہ ہے یعنی سوارنا، یہ کائنات کی ہر چیز میں نظر آتا ہے۔ آپ کہکشاؤں کو دیکھیں یا ایک چھوٹے سے ایٹم کو، اور انسان کے جسم میں تو یہ کمال نظر آتا ہے۔ جی ہاں، خاص طور پر جانداروں اور انسان کے جسم میں ہر عضو اپنی جگہ پر ہے، بہترین کام کر رہا ہے، سارے نظام ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہم آہنگی ہے۔
بالکل، جیسے سورہ سجدہ میں بھی آیا ہے نا، الذی احسن کل شیء خلقہ، جس نے ہر چیز جسے بنایا خوب بنایا۔ واقعی یہ توازن اور حسن ترتیب تو اللہ کی تخلیق کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ صحیح کہا، صرف پیدا نہیں کیا بلکہ ہر چیز کو اس کے مقصد کے لیے بہترین انداز میں سنوارا۔ یہ ہے رب العالی کی شان۔ اور یہ ربوبیت صرف بنانے اور سنوارنے تک نہیں ہے۔ نہیں، آگے فرمایا والذی قدر فہدا، آیت 3 ترجمہ، اور وہ جس نے تقدیر یعنی ایک اندازہ مقرر کی پھر ہدایت دی۔ قدرہ تقدیر مقرر کی یعنی قسمت لکھ دی۔ یہاں قدرہ کا مطلب زیادہ وسیع ہے، یعنی ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کیا، ایک منصوبہ بنایا، ہر مخلوق کا کردار، اس کی حدود، اس کے قوانین، اس کا مقصد سب طے کیا۔ اچھا، یعنی ہر چیز کا ایک ڈیزائن، ایک فنکشن طے کیا۔ بالکل، ہر مخلوق کی صلاحیتیں، اس کی ضرورتیں، اس کی زندگی کتنی ہوگی، یہ سب ایک منصوبے کا حصہ ہے۔ پھر فہدا یعنی ہدایت دی، راستہ دکھایا۔ جی، راستہ دکھایا، اس منصوبے کو پورا کرنے کے لیے رہنمائی کی۔ اور یہ ہدایت یہ دو طرح کی ہے۔ دو طرح کی؟ وہ کون سی؟ ایک ہے ہدایت تکوینی، یہ وہ رہنمائی ہے جو ہر مخلوق کی فطرت میں رکھ دی گئی ہے۔ جیسے پرندے ہیں، ہزاروں میل کا سفر کر کے اپنے گھونسلوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ شہد کی مکھی اپنے چھتے اور صحیح پھول کو پہچان لیتی ہے۔ چھوٹا سا بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی طرف لپکتا ہے۔ اچھا، یہ سب تکوینی ہدایت ہے؟ جی، یہ فطری ہدایت ہے۔ دوسری قسم ہے ہدایت تشریعی۔ یہ وہ ہے جو انبیاء کے ذریعے آئی؟ بالکل، جو اللہ نے خاص طور پر انسانوں کے لیے بھیجی، انبیاء علیہ السلام اور آسمانی کتابوں کے ذریعے، تاکہ انسان اپنی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں۔ یعنی انسان کو دونوں طرح کی ہدایت ملی ہے، فطری بھی اور وحی کے ذریعے بھی۔ جی ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو یہی تو کہا تھا۔ سورہ طٰہٰ میں ذکر ہے، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت عطا کی، پھر ہدایت دی۔ یہ تکوینی اور تشریعی ہدایت کا فرق واضح ہو گیا۔ اللہ کی ربوبیت کتنی وسیع ہے۔ یقیناً، ہر مخلوق کو نہ صرف بنایا بلکہ اس کے مقصد تک پہنچنے کا راستہ بھی دکھایا۔ اب آگے بڑھتے ہیں، آیت 4۔ جی، اب اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے، خاص طور پر رزق کے حوالے سے۔ والذی اخرج المرعى، آیت 4 ترجمہ، اور وہ جس نے چارہ نکالا یا اگایا۔ اخرجا یعنی نکالا، گویا وہ پہلے سے تھا۔ جی، تعبیر یہی ہے کہ گویا زمین میں یہ صلاحیت موجود تھی اور اللہ نے اسے باہر نکالا، ظاہر کیا۔ المرعى کہتے ہیں گھاس کو، چارے کو، نباتات کو جو جانور چرتے ہیں۔ یہ تو جانوروں کی غذا ہوئی۔ براہ راست تو جانوروں کی ہے، لیکن بالواسطہ طور پر یہ انسانوں کے لیے بھی رزق کا ذریعہ ہے۔ سورہ عبس میں بھی آتا ہے نا، متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے فائدے کے لیے۔ صحیح، یعنی حیوانات کا رزق بھی انسان کے لیے نعمت ہے، ایک پورا نظام ہے۔ بالکل، لیکن اس ہرے بھرے چارے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اگلی آیت دیکھیں، فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، آیت 5 ترجمہ، پھر اسے سیاہی مائل خشک کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ غثاءً أَحْوَىٰ، سیاہ کوڑا کرکٹ، ہرا بھرا چارہ۔ جی، غثان کہتے ہیں سوکھی گھاس پھونس کو، کوڑے کرکٹ کو، جو سیلاب کے پانی پر تیرتا ہے یا ویسے ہی بکھرا ہوتا ہے۔ احوا کا مطلب ہے سیاہی مائل، یعنی وہ ہرا رنگ، گہرا سبز رنگ سوکھ کر سیاہ ہو گیا۔ تو وہ سرسبز چارہ سوکھ کر بیکار ہو گیا؟ ظاہر بیکار لگتا ہے، لیکن اس میں بھی کئی حکمتیں ہیں۔ ایک تو یہ دنیا کی زندگی کے مثال ہے کہ ہر تازگی، ہر ہریالی نے آخر سوکھ جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، فانی ہے۔ جی، فانی ہے۔ دوسرا، یہ سوکھی گھاس بھی بالکل بیکار نہیں ہوتی، یہ گل سڑ کر زمین کے لیے کھاد بن جاتی ہے، یا جانوروں کے کام آتی ہے سوکھے چارے کے طور پر۔ بالکل، اور بعض مفسرین نے تو اس میں ایک اور گہرا اشارہ دیکھا ہے۔ وہ کیا؟ پتھر کے کوئلے کی طرف، جو لاکھوں سال پہلے انہی پودوں کے زمین میں دب جانے سے بنا ہے۔ اچھا، یعنی فنا میں بھی ایک طرح کا فائدہ یا نئی شکل موجود ہے؟ جی، تو یہ جو پہلی 5 آیات ہیں، یہ اللہ کی ربوبیت کے مختلف پہلو دکھاتی ہیں۔ تخلیق، پھر اس میں توازن، پھر ہر ایک کا کردار متعین کرنا، پھر اس کردار کو نبھانے کے لیے ہدایت دینا، رزق دینا، اور پھر اس کا انجام۔ یہ سب اس العالی رب کے کام ہیں۔
بہت خوبصورتی سے ربوبیت کے پہلو بیان ہوئے ہیں، زندگی اور فنا کا چکر، اور اس میں بھی اللہ کی قدرت۔ بالکل۔ اب اگلی آیات میں خطاب براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ جی۔ اللہ اللہ تعالیٰ ایک بڑی خوشخبری اور ضمانت دے رہا ہے۔ سنقرئک فلا تنسا، آیت 6۔ ترجمہ: ہم عنقریب آپ کو پڑھائیں گے، پس آپ نہیں بھولیں گے۔ یعنی اللہ خود پڑھائے گا اور بھولیں گے نہیں؟ یہ تو قرآن کے حفظ کی گارنٹی ہو گئی۔ جی ہاں، یہ اللہ کی طرف سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضمانت ہے کہ قرآن آپ کو یاد رہے گا، محفوظ رہے گا۔ سنقرئک، ہم آپ کو اس طرح پڑھائیں گے، آپ کے حافظے میں بٹھا دیں گے کہ فلا تنسا، آپ اسے کبھی نہیں بھولیں گے۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بڑی تسلی کی بات ہوگی۔ یقیناً کہ وہی نازل ہوتے وقت یاد رکھنے کی فکر نہ کریں، اللہ خود ذمہ دار ہے۔ یہ کلام آپ کے دل پر نقش ہو جائے گا۔ یہ تکوینی طور پر پڑھایا جانا ہے، جو انسانی بھول چوک سے بہت بلند ہے۔ تو پھر وہ جو کچھ روایات آتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھول گئے تھے، وہ روایات اس آیت کی روشنی میں قابل قبول نہیں لگتیں۔ قرآن خود ضمانت دے رہا ہے کہ آپ نہیں بھولیں گے۔ یہ واقعی قرآن کی حفاظت کی ایک زبردست الہی ضمانت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ بھی۔ بالکل، لیکن اس ضمانت کے ساتھ ایک چھوٹا سا استثناء بھی ذکر کیا ہے۔ استثناء؟ وہ کیا؟ اگلی آیت میں الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی، آیت 7۔ ترجمہ: مگر جو اللہ چاہے، یقیناً وہ جانتا ہے ظاہر کو بھی اور جو پوشیدہ ہے۔ مگر جو اللہ چاہے، اس کا کیا مطلب؟ کیا مطلب کہ بھول سکتے ہیں؟ نہیں، مطلب یہ نہیں کہ آپ بھول جائیں گے، بلکہ یہ اللہ کی قدرت مطلقہ کا اظہار ہے کہ اصل طاقت اللہ ہی کی ہے۔ اگر وہ چاہے تو بھلا بھی سکتا ہے، لیکن اس کا وعدہ اور فضل یہی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ اچھا، یعنی یہ یاد دہانی ہے کہ یہ صلاحیت بھی اللہ کی عطا کردہ ہے۔ بالکل، یہ بتانا مقصود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم اور حافظہ اللہ کا دیا ہوا ہے، وہ بھی ہے، جبکہ اللہ کا علم ذاتی ہے، لامحدود ہے۔ ہر چیز ہے ہی اللہ کی مرضی کے تابع۔ اور آیت کا دوسرا حصہ، انہ یعلم الجہر وما یخفی؟ یقیناً وہ ظاہر اور پوشیدہ سب کچھ جانتا ہے۔ یہ پچھلی بات کی دلیل بھی ہے اور تسلی بھی۔ چونکہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، اس لیے وہ جانتا ہے کہ کیا وحی نازل کرنی ہے اور اسے کیسے محفوظ رکھنا ہے۔ وہ آپ کے ظاہر و باطن سے واقف ہے، اس لیے وہ آپ کو بھولنے نہیں دے گا۔ یہ استثناء اصل میں اللہ کی حاکمیت اور علم کامل کا بیان ہے۔ جی، یہ بتاتا ہے کہ ہر چیز، حتیٰ کہ نبی کا معجزاتی حافظہ بھی اللہ کی مشیت کے تحت ہے۔ اللہ نے صرف یاد رکھنے کی ضمانت نہیں دی، بلکہ آگے کچھ اور بھی فرمایا۔ جی، دین کی تبلیغ اور اس پر عمل کو بھی آسان بنانے کا وعدہ کیا۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، آیا 8۔ ترجمہ: اور ہم آپ کے لیے آسان راستے کو سہل بنا دیں گے۔ آسان راستے کو سہل بنا دیں گے، یعنی دین پر چلنا آسان کر دیں گے۔ جی، نُيَسِّرُكَ، ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے۔ لِلْيُسْرَى، آسان ترین طریقے کے لیے، مطلب یہ کہ وحی کو سمجھنا، یاد رکھنا، اس پر عمل کرنا، دوسروں تک پہنچانا۔ ان سب میں اللہ کی مدد شامل ہوگی؟ بالکل، اللہ آپ کی مدد فرمائے گا، آسانیاں پیدا کرے گا۔ یہ اسلام کے دین آسان، شریعت سہلہ ہونے کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ دین فطرت ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں، کوئی ناقابل برداشت بوجھ نہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص مدد اور توفیق کا وعدہ ہے۔ جی ہاں۔ اس مدد کے وعدے کے بعد اب کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ اب بنیادی ذمہ داری یاد دلائی جا رہی ہے۔ فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى، آیت 9۔ ترجمہ: پس آپ نصیحت کریں اگر نصیحت فائدہ دے۔ نصیحت کریں، مگر ایک شرط کے ساتھ۔ اگر نصیحت فائدہ دے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اگر فائدہ نہ ہو تو نصیحت نہ کریں؟ اس شرط ان نفعت الذکر کی کئی تفسیریں ہیں، لیکن زیادہ مضبوط تفسیر یہ ہے کہ نصیحت تو بہرحال فائدہ مند ہوتی ہے۔ کیسے؟ اگر کوئی مانے ہی نہیں؟ تب بھی فائدہ ہے۔ کم از کم اس شخص پر اللہ کی حجت تمام ہو جاتی ہے، یعنی بات پہنچا دی گئی، یہ خود ایک بڑا فائدہ ہے۔ تو گویا مطلب یہ ہے کہ چونکہ نصیحت فائدہ مند چیز ہے، اس لیے آپ نصیحت کرتے رہیں۔ اچھا، تو یہ شرط اصل میں نصیحت کی اہمیت بتانے کے لیے ہے؟ جی، یہ ایک ممکنہ اور قوی تفسیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ بھی یہی تھا کہ آپ ہر ایک تک پیغام پہنچاتے تھے۔
یعنی نصیحت کا عمل خود اہم ہے، نتیجہ چاہے کچھ بھی ہو، پیغام پہنچانا ذمہ داری ہے۔ بالکل، ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے۔ تو پھر کون لوگ ہیں جو اس نصیحت سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ اگلی آیت میں یہی بتایا، سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، آیت 10، ترجمہ، ان قریب وہ شخص نصیحت قبول کرے گا جو ڈرتا ہے۔ من یخشا، جو ڈرتا ہے، یعنی جس کے دل میں خوف خدا ہے۔ جی، خشیت یعنی اللہ کا خوف، آخرت کی جواب دہی کا احساس، حق کو قبول کرنے کا جذبہ، ذمہ داری کا احساس۔ جس دل میں یہ خشیت ہوتی ہے وہی نصیحت قبول کرتا ہے۔ قرآن بھی تو متقین کے لیے ہدایت ہے، بالکل، اور سورہ فاطر میں ہے نا، انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ تو علم اور خشیت کا تعلق ہے۔ تو ہدایت قبول کرنے کے لیے دل میں خشیت کا ہونا ضروری ہے؟ جی، یہ بنیادی شرط ہے۔ اور جس میں یہ خشیت نہ ہو، جو نصیحت قبول نہیں کرتا؟ اس کے بارے میں فرمایا وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، آیت 11، ترجمہ، اور اس نصیحت سے گریز کرے گا وہ جو بڑا بدبخت ہے۔ الاشقا، بڑا بدبخت؟ جی، یتجنبها، وہ نصیحت سے پہلو بچائے گا، دور بھاگے گا۔ کون؟ الاشقا، سب سے بڑا بدبخت، شقی القلب، یعنی جس کا دل سخت ہو چکا ہے، جس کی بدبختی ہی اسے حق قبول نہیں کرنے دیتی۔ بالکل۔ تو گویا دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جس میں خشیت ہے، وہ نصیحت قبول کرتا ہے، وہ سعید ہے، نیک بخش۔ دوسرا وہ جس میں شقاوت ہے، بدبختی ہے، وہ نصیحت سے منہ موڑتا ہے، وہ شقی ہے۔ یہ تو واضح ہو گیا کہ انجام انسان کے اپنے دل کی کیفیت اور انتخاب پر ہے، نصیحت تو ایک ہی ہے۔ جی ہاں۔ تو یہ جو الاشقیا ہے، سب سے بڑا بدبخت، اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا انجام بتایا، الذی یصلی النار الکبریٰ، آیت 12، ترجمہ، وہ جو جہنم کی سب سے بڑی آگ میں داخل ہوگا۔ النار الکبریٰ، سب سے بڑی آگ، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کی دو تفسیریں عام ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ دنیا کی آگ کے مقابلے میں ہے، آخرت کی آگ جو دنیا کی آگ سے کہیں زیادہ شدید ہے۔ امام صادق علیہ السلام کی وہ روایت ہے شاید؟ جی، کہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 17واں حصہ ہے، جسے 70 بار پانی سے دھویا گیا، پھر بھی اس میں تپش ہے۔ یا پھر دوسری تفسیر یہ ہے کہ النار الکبریٰ سے مراد جہنم کا سب سے نچلا، سب سے شدید عذاب والا طبقہ ہے، جو ایسے سرکشوں کے لیے ہوگا۔ اللہ پناہ، یہ النار الکبریٰ کی تعبیر ہی خوفناک ہے، یہ انجام ہے حق سے منہ موڑنے کا۔ اور اس آگ میں اس کی حالت کیا ہوگی وہ بھی سنیے، ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ، آیت 13، ترجمہ، پھر وہ اس میں نہ مرے گا اور نہ جیے گا۔ نہ مرے گا نہ جیے گا، یہ کیسی حالت ہے؟ بہت ہی اذیت ناک، یعنی نہ تو موت آئے گی کہ چلو عذاب سے چھٹی ملے، اور نہ ہی زندگی کی کوئی راحت، کوئی رمق ہوگی، بس عذاب بھگتنے کے لیے زندہ رہے گا، جیسے کوئی زندہ لاش۔ یا اللہ، یہ تو عذاب کی انتہا ہے، نہ موت کا سکون، نہ زندگی کی امید۔ اللہ محفوظ رکھے۔ آمین۔ اب اس بدبخت انجام کے مقابلے میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو فلاح پاتے ہیں۔ جی، وہ کون ہے؟ فرمایا، قد افلح من تزکا، آیت 14، ترجمہ، یقیناً وہ مراد کو پہنچ گیا جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ قد افلح، وہ کامیاب ہو گیا، فلاح پا گیا۔ کون؟ من تزکا، جس نے تزکیہ کیا۔ جی، جس نے پاکیزگی حاصل کی۔ تزکیہ کا لفظ بہت جامع ہے، اس میں کئی چیزیں شامل ہیں۔ مثلاً عقیدے کی پاکیزگی، یعنی شرک سے پاک ہونا، نفس کی پاکیزگی، یعنی گناہوں اور برے اخلاق سے پاک ہونا، مال کی پاکیزگی، یعنی حرام سے بچنا اور حقوق ادا کرنا، نیک اعمال کرنا بھی اس میں شامل ہے۔ یقیناً۔ اور ایک خاص بات یہ کہ امام صادق علیہ السلام اور امیر المومنین علیہ السلام سے روایات ملتی ہیں کہ یہاں تزکیہ کا ایک اہم مصداق زکوٰۃ فطرہ دینا بھی ہے۔ اچھا، عید الفطر والا فطرہ۔ جی، یعنی عید سے پہلے فطرہ دے کر اپنے روزوں کو اور اپنے مال کو پاک کرنا۔ تو وسیع معنی میں تزکیہ کا مطلب ہے روح، اخلاق، عمل، مال، ہر چیز کی پاکی۔ یہی اصل کامیابی ہے۔ تو فلاح کا راستہ تزکیہ سے شروع ہوتا ہے، خود کو ہر طرح کی ناپاکی سے صاف کرنا۔ بالکل، یہ پہلا قدم ہے۔ اور تزکیہ کے بعد؟ تزکیہ کے بعد اگلا قدم، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، آیت 15،
ترجمہ، اور اس نے اپنے رب کا نام یاد کیا، پھر نماز پڑھی۔ تو یہ فلاح کے مزید 2 مرحلے ہوئے، تزکیہ، پھر ذکر رب، پھر نماز۔ جی ہاں، ترتیب یہی بن رہی ہے۔ پہلے پاکیزگی حاصل کی، تزکا، پھر اللہ کو یاد کیا، ذکر اسم ربہ، اور پھر اس یاد کا عملی ثبوت دیا نماز پڑھ کر، فصلہ۔ گویا پہلے اندر کی صفائی، پھر اللہ سے تعلق، پھر اس تعلق کا اظہار۔ بالکل۔ جب انسان خود کو پاک کرتا ہے نا، تو اس کا دل خود بخود اللہ کی یاد کی طرف جاتا ہے، اور پھر وہ اس کے سامنے جھکتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ یہ نماز بھی ذکر الہی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یہ تو کامیابی کا ایک مکمل روڈ میپ لگ رہا ہے، تزکیہ، ذکر اور نماز۔ جی، یہ تینوں مل کر انسان کو فلاح تک پہنچاتے ہیں۔ لیکن پھر اکثر لوگ اس راستے پر چل کیوں نہیں پاتے؟ کیا وجہ ہے؟ اس کی بنیادی وجہ اگلی آیت میں بتائی، بل تؤثرون الحیات الدنیا، آیت 16۔ ترجمہ، بلکہ تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ اوہ، تو سیرونا، ترجیح دینا، اصل مسئلہ یہ ہے؟ جی، اصل جڑ یہی ہے کہ انسان اس فانی دنیا کی زندگی کو، اس کی چمک دمک کو، اس کی لذتوں کو آخرت کی ہمیشہ رہنے والی زندگی پر ترجیح دے بیٹھتا ہے۔ اسی کا نام دنیا پرستی ہے۔ اور یہی دنیا پرستی پھر تزکیہ، ذکر، نماز سب سے غافل کر دیتی ہے۔ بالکل، وہ جو حدیث ہے نا، حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے، وہ اسی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہ آیت تو سیدھی سیدھی ہماری کمزوری کی نشاندہی کر رہی ہے، جانتے بوجھتے بھی غلط ترجیح۔ اسی لیے فوراً اس غلطی کو واضح کیا جا رہا ہے، موازنہ کر کے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آیت 17۔ ترجمہ، حالانکہ آخرت بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ موازنہ تو بالکل صاف ہے، آخرت خیرن بھی ہے اور ابقا بھی۔ جی، خیرن یعنی دنیا سے ہر لحاظ سے بہتر ہے۔ وہاں کی نعمتیں، وہاں کی زندگی، وہاں کا سکون، سب دنیا سے کہیں بڑھ کر ہے، اور ابقا یعنی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ جبکہ دنیا تو فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ بالکل، آخرت میں نہ زوال ہے، نہ بیماری، نہ بڑھاپا، نہ موت کا ڈر۔ تو عقل تو یہی کہتی ہے نا کہ بہتر اور باقی رہنے والی چیز کو کمتر اور فانی چیز پر ترجیح دو۔ لیکن انسان اکثر دھوکہ کھا جاتا ہے۔ جی، اس دھوکے سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ دنیا کی حقیقت کو سمجھا جائے، اسے آخرت کی تیاری کی جگہ سمجھا جائے، اپنے نفس کو دنیا کی محبت سے پاک کیا جائے۔ یہ موازنہ انسان کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اپنی ترجیحات کو ٹھیک کرے، آخرت کی بہتری اور بقا کو یاد رکھے۔ بالکل۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ ایک اہم بات فرما رہا ہے جی؟ کہ یہ جو تعلیمات دی گئی ہیں یہ کوئی بالکل نئی نہیں ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، آیت 18۔ ترجمہ، بے شک یہ تعلیمات پہلے صحیفوں میں بھی ہیں۔ ھذا، یہ یعنی یہ ساری باتیں یا خاص طور پر آخری باتیں؟ زیادہ امکان یہی ہے کہ اشارہ ان بنیادی تعلیمات کی طرف ہے جو اس سورہ میں بیان ہوئی، خاص طور پر آخری حصے میں، یعنی تزکیہ کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، نماز پڑھنا اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دینا۔ یعنی یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیشہ سے اللہ کے دین کا حصہ رہی ہیں۔ جی، یہ وہ بنیادی اصول ہیں جو تمام الہی ادیان میں مشترک ہیں۔ اور وہ پہلے صحیفے کون سے مراد ہیں؟ وہ اگلی آیت میں واضح کر دیا، صحف ابراہیم و موسیٰ، آیت 19۔ ترجمہ، یعنی ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ صحیفے یعنی کتابیں؟ صحف صحیفہ کی جمع ہے، مطلب اوراق، کتابچے، وہ تحریریں جن میں اللہ کا کلام تھا۔ یہاں خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تو تورات نازل ہوئی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی صحیفے تھے؟ جی ہاں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے ایک لمبی روایت ہے جس میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کل 104 کتابیں یا صحیفے نازل کیے۔ ان میں سے 10 حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ تورات، انجیل، زبور اور قرآن تو ہیں ہی۔ اچھا، تو گویا توحید، تزکیہ نفس، آخرت پر ایمان، یہ باتیں حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کی تعلیمات میں بھی تھیں؟ بالکل، یہ بنیادی پیغام تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا مشترک پیغام رہا ہے۔ یہ تو دین الہی کے تسلسل اور اس کی وحدت کو ظاہر کرتا ہے۔ پیغام ایک ہی ہے جو مختلف انبیاء کے ذریعے پہنچا۔ یقیناً، یہ ہمیں احساس دلاتا ہے کہ ہم ایک عظیم الہی روایت کا حصہ ہیں۔ بالکل، اسی احساس کے ساتھ آئیے آخر میں وہ دعا پڑھتے ہیں جو تفسیر مکارم میں درج ہے۔ ضرور۔ خداوندہ،
دنیا کی محبت جو تمام گناہوں کا سرچشمہ ہے اسے ہمارے دلوں سے نکال دے۔ پروردگارا، تو خود ہی تکامل و ارتقاء کے پرپیچ راستے میں ہمارا ہاتھ تھام کر منزل مقصود تک ہماری ہدایت فرما۔ بار الہا، تو آشکار و پنہا سب سے آگاہ ہے، ہمارے مخفی اور آشکار گناہ اپنے لطف و کرم سے بخش دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور ہم اپنے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں غور و فکر کے لیے۔ جی۔ یہ جو مشترکہ تعلیمات ہیں جو حضرت ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں سے لے کر قرآن تک موجود ہیں، جیسے نفس کی پاکیزگی اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دینا، آج کے دور میں ہماری زندگیوں میں ان کی کیا اہمیت ہے اور ہم ان پر کیسے عمل کر سکتے ہیں؟